اللہ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کفر کو مٹانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، بے شک روز حشر سب لوگ میری پیروی میں ہی جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنی ظاہری زندگی میں خود نمائی اور خود ستائی اور نام و نمود سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ ان کو شہرت طلبی کی کوئی ہوس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ملک تعلیمی، ملک علمی، ملک روحانی حلقے ان کی علمی مقام، ان کے علمی مقام اور ان کی روحانی مقام سے اچھی طرح واقف ہے۔ میری مراد حضرت صاحبزادہ پروفیسر غلام نظام الدین معظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آج ہم ان کی علمی اور دینی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، میں نے جو ان کے بارے میں مجھے لٹریچر ملا اور ان کے جو صاحبزادوں نے مجھے لٹریچر دیا، اس سے مجھے یہ لگا کہ وہ ساری زندگی حسن کے متلاشی تھے۔ حسن کتابوں کا ہو، حسن علم کا ہو، حسن روحانی دنیا کا ہو، حسن انسانی شخصیتوں میں ہو، جس کو انگریزی میں استھیٹک ریچز کہتے ہیں، وہ ساری زندگی اس کے متلاشی رہے۔ اور اس لیے ان کے دوستوں میں بھی جب میں نے پڑھا تو ایسے ایسے حسین لوگ تھے، ایسے ایسے عظیم لوگ تھے، جن میں سے ایک ایک شخصیت اپنی شخصیت کے اندر ایک یونیورسٹی تھی، ایک بہت بڑا علمی ادارہ تھا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان کے دوست اور احباب میں سے ایک ایک شخصیت جو تھی وہ ایک عہد کا نام ہے۔ میں ان کے بارے میں رات کو پڑھتا رہا، اور آج میں نے پھر صبح سویرے شکوہ کیا ڈاکٹر معین نظامی سے۔ میں نے کہا تمہارے والد صاحب جو تھے ان کی زندگی کو رات کو 2 بجے اٹھ کے پڑھتے پڑھتے میں اپنے والد کی زندگی میں کھو گیا۔ اور ناظرین کرام، یہ والدین ایسی عجیب ہستیاں ہوتے ہیں، یہ زندگی میں انسان کو ایک ہی بار ملتے ہیں، اور ان کا کوئی متبادل دنیا میں نہیں ہے، مل نہیں سکتا کوئی۔ ان کی شفقتیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی محبتیں، اور باپ اور ماں کا جو لمس ہے نا، جب وہ اپنی اولاد کے سر پہ صرف ہاتھ رکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ رحمت کی چھاؤں آ گئی ہے۔ آج ہم پروفیسر صاحب کی علمی دینی خدمات، ان کا علمی کیا مقام تھا، روحانیت میں کن کن لوگوں سے انہوں نے فیض لیا، اور کیسے پھر ساری زندگی انہوں نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت خواجہ غلام نظام الدین معظمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، صدر نشین تھے جامعہ پنجاب کے ایک شعبے کے، اب ہجرت فرما گئے ہیں، نئی جگہ پہ جائیں گے تو ان کا عہدہ جب مجھے پتہ چلے گا پھر میں اس کا ذکر آپ سے کروں گا۔ ان کے ساتھ ہی انہی کے خانوادے ڈاکٹر شعیب احمد صاحب سینئر پروفیسر ہیں جامعہ پنجاب سے، اور ان کے ساتھ پروفیسر طارق حبیب صاحب ہیں، یہ بھی پنجاب کی ایک جو معروف یونیورسٹی ہے وہاں کے سینئر استاد ہیں۔ آج تینوں سے ہم اس معاملے میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں تو اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا معترف ہوں، حضرت کے بارے میں بہت زیادہ میں نہیں پڑھ سکا، اور شاید اس میں آپ کا بھی ایک جو ہے کیا کوتاہی شامل ہے کہ ان پہ کوئی باقاعدہ کتابیں جتنی ان کی شخصیت اس اعتبار سے جتنا کام ہونا چاہیے تھا شاید اتنا ہم نہیں کر سکتے۔ فرما رہے ہیں آپ۔ حضرت کا تعارف آپ نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے وہ اتنی جامع ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں اس کے سحر میں ہوں۔ میں حسب روایت کچھ ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سیال شریف کی خانقاہ پنجاب کے عظیم خانقاہوں میں سے ہے، روحانی مراکز میں سے، چشتی نظامی سلسلے کی،
اس کے کچھ اکابر خلفاء ہیں، جن میں سے ایک حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے معظم آباد ضلع سرگودا میں ایک خانقاہ قائم کی اپنے آبائی گاؤں میں۔ ٹھیک، یہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے تھے، آپ کے صاحبزادوں کے استاد بھی تھے، اور یہ حضرت شمس الدین وہی ہیں جن کے پیر میل شاہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، خلیفہ ہے، حضرت پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اکابر۔ تو حضرت خواجہ معظم الدین نے اپنے شیخ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی سیال شریف میں، انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے صاحبزادے تھے محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ خواجہ غلام نظام الدین کے دادا تھے۔ ٹھیک، ان کے بیٹے تھے خواجہ غلام سدید الدین معظمی، جو حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ٹھیک، اور صاحبزادگان سیال شریف کے استاد بھی تھے۔ ٹھیک جی، ان کے تیسرے بیٹے تھے خواجہ غلام نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ماہر تعلیم تھے، ساری زندگی کالجوں میں تدریس کرتے رہے، تصنیف و تالیف کا بھی شوق تھا، شاعر تھے فارسی کے بھی اردو کے بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا کہ حسن و جمال الہی کے متلاشی تھے، اور خصوصاً مناظر فطرت سے جو ان کی وابستگی تھی، اس پر مزید آگے بات چیت چلے گی۔ واہ واہ، تو معظم آباد ہی میں پیدا ہوئے 1941 میں، اور 1995 میں وصال ہوا، اور معظم آباد ہی میں دفن ہے اپنے جد اعلیٰ حضرت خواجہ معظم الدین کے مزار کے احاطے میں، دیگر افراد خاندان کے ساتھ وہیں دفن۔ اچھا، جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ اشعار کے بھی عاشق تھے، اشجار کے بھی عاشق تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا جی، علمی طور پہ آپ کا شعبہ ادیب تھے، خطیب تھے، خوشنویس تھے، شاعر تھے، فارسی اردو، کیسا کام آپ؟ جی، آپ نے بتا دیا بیشتر، یہی وہ بڑی نہیں، میں نے تو اشارات کیا۔ جی ہاں، تفصیل تو آپ سے میں عرضیہ کرتا ہوں ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ۔ معظم آباد شریف میں وہ جو خاندان چشت کی، اصحاب چشت کی روایت ہے، اس کے مطابق 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سدید الدین صاحب نے الف بے سکھائی، بسم اللہ شروع جی ہاں۔ اس کے بعد کوئی 2 سال انہی کے پاس رہے، اور ان سے وہ جو رائج ہمارے مدارس میں سلسلہ تعلیم ہے وہ حاصل کیا۔ پھر گورنمنٹ مڈل سکول معظم آباد میں، جس کو مرولہ شریف اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ اچھا، پرانا نام یہاں ہے، یہ کدھر اکاڑا میں ہے۔ جی بالکل۔ تو وہاں سے مڈل پاس کیا، اور میٹرک کرنے کے لیے سرگودا میں آ گئے گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ وہاں سے پھر گئے ہمارے ملک کی معروف تعلیمی درسگاہ ہے گورنمنٹ کالج سرگودا، جو آج کل گورنمنٹ کالج غلام جیلانی اصغر بھی پرنسپل رہے، بڑا زبردست ادارہ ہے، یہی یونیورسٹی بنی ہے۔ جی، یہی اب یونیورسٹی بنی ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا غلام جیلانی اصغر ان کے محبوب ترین اساتذہ میں سے ایک تھے۔ کمال کے شاعر تھے، کیا شاعر تھے، اور کیا شگفتہ مزاجی تھی، شگفتہ مزاجی اور حاضر جوابی بھی، حاضر جوابی میں بھی کمال۔ جی، غلام جیلانی اصغر صاحب کا ذکر آیا ہے تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر وہ ہوتے نا کسی بڑے مرکز میں تو بچہ ملک کا انہیں جانتا ہوتا، پطرس بخاری سے کم نہ ہوتے۔ بے شک و شبہ۔ ان کا ایک شعر سناؤں آپ کو کمال کا۔ انہوں نے کہا وہ کوہسار جو بہت بلند پیکر تھے، انہیں قریب سے دیکھا تو صرف پتھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال کے آدمی، سیر کر رہے تھے تو ایک شاگرد نے پوچھا ریٹائرمنٹ پہ، وہ گجرات میں بھی رہے نا، زیارہ کالج کے پرنسپل، تو انہوں نے کہا سر آج کل تو بڑی آپ سیر کر رہے ہیں خوب۔ کہنے لگے ہم یہاں زمین کے اوپر سیر کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد زمین کے نیچے اللہ، بڑے شگفتہ مزاج آدمی تھے، ان سے کافی قرب رہا ان کا۔ اس کے بعد پھر ایم اے کرنے کے لیے ایم اے فارسی کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اورینٹل کالج سے۔ یہاں آ کے انہیں البتہ پروفیسر وزیر الحسن عابدی جیسے، اور ڈاکٹر سید عبداللہ جیسے، اور عبدالشکور احسن صاحب جیسے اساتذہ سے تلمذ کا موقع ملا۔ فارسی ایم اے فارسی کرنے کے بعد پھر ایم اے اردو بھی کیا، ماشاءاللہ۔ اس دوران میں آپ نے وہ تمام کلاسیکی روایات جو اردو شاعری میں چل رہی ہیں یا جو فارسی شاعری میں آ رہی ہیں، ان پہ مکمل عبور حاصل کیا، اور وہ جو فطری اور طبعی گداز اور رچاؤ تھا مزاج کا، اس نے ان اساتذہ کے زیر تربیت رہنے کے نتیجے میں دو حادثہ ہو گیا کام، دو حادثہ ہو گیا، ان کی صحبت نے اس کو جلا بخشی۔ بلکہ سے چہار کتابیں فرمائے نا، شاعری میں بھی آپ کے مجموعے
جی بہت شکریہ. اور نثر میں بھی ہیں کچھ؟ نثر میں بھی خواجہ غلام نظام الدین صاحب، اور نظم میں بھی، شاعری میں بھی خصوصاً غزل، اور پھر غزل میں بھی اردو غزل اور فارسی غزل. اچھا. شعر ناب کے نام سے ان کی کتاب. شعر ناب. جی. اچھا. جس میں ہماری جو صوفیانہ شاعری ہے اور اس کی جو روایت ہے فارسی، اردو اور پنجابی، یہ انہوں نے ایک انتخاب بھی پیش کیا جو کہ نہایت ہی شاندار اور معیاری اور ایک سند کے طور پر ہم اسے لے سکتے ہیں. تو اس میں ایک رائے بھی انہوں نے شامل کی ہر شاعر کے بارے میں. اس کے علاوہ هو المعظم ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، اور خانقاہ معظم آباد کے حوالے سے، اپنے بزرگوں کا کے حوالے سے، اور پورا اپنا سوانحی جو پس منظر ہے اس میں انہوں نے پیش کیا ہے. اور بھی ان کے مجموعے تھے اس کے علاوہ بھی؟ دیباچہ هو المعظم ان کی کتاب ہے جو فکری اعتبار سے نہایت ہی معتبر کتاب ہے، جس میں اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو مشائخ کے حوالے سے اور جو تصوف کے حوالے سے جو اصول اپنائے جانے چاہیے اور جو ہمیں راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے وہ نہایت ہی فکر انگیز کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھی تو کتابیں ہیں نا؟ جی، شاخ گل ان کا اردو کا مجموعہ ہے. اچھا. اور یہ جزون چھپتا رہا، بعد میں اکٹھا بھی شائع ہوا، اور اس کے آخر میں انہوں نے اپنی فارسی شاعری کا مختصر سا انتخاب بھی دیا. ایک اور اہم کتاب جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لکھے گئے تھے، سید محمد سعید لاہوری نے لکھے تھے. فارسی میں میرت العاشقین کے نام سے. اچھا. جی ہاں. اور اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا پرگوہر کے نام سے. یہ آپ فیس بک پہ اس کا کوئی فوٹو دیتے رہتے ہیں؟ جی، آتا رہتا ہے جی اس کا. جی بالکل بالکل، میں نے دیکھا ہے. جی ہاں، پرگوہر کے نام سے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج آپ پکڑے گئے. جی. وہ اس طرح کے وہ میں تو ویسے تو ہمیشہ ہی پکڑا جاتا ہوں. آج آپ بڑے قابو آ گئے. وہ اس طرح کے میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب کہیں جاتے تھے، جی ہاں، کسی سے ملنے، دوست احباب سے، اپنے سے، خاص طور پہ سینئر سے، جی ہاں، تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے تھے. کبھی شہد کی بوتل، کبھی شربت کی بوتل، کبھی کوئی کتاب فلانا. صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی کتابیں بھی ابھی تک ہمیں نہیں پہنچی. نہیں، یہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. اصل میں نا جی، جو بڑوں کی روایات ہوتی ہیں وہ ہم تو نالائق اولاد میں خود کو گنتے ہیں، بہت ساری اچھی روایات پر عمل پیرا نہیں ہو سکے. تو مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے خاکے بھی لکھے ہیں. اچھا. بہت ہی شگفتہ اور بہت ہی باکمال. اس کے نام کتاب کی جی، کتاب کے جھلک ایک رسالہ ہے جس میں ان کے ادبی مضامین جمع کیے گئے ہیں. اس میں کچھ علامتی افسانے ہیں اردو کے، اور کچھ ان کے دوستوں اور بزرگوں کے بارے میں جو انہوں نے خاکے لکھے ہیں. بہت ہی دلچسپ. وہ تو ضرور دیں. جی، وہ میں ضرور پیش فوٹو اسٹیٹ کروا دیں. جی، فوٹو اسٹیٹ کروا دوں گا. اس کے علاوہ انہوں نے فن خطاطی سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. یہ حیرت کن بات. جی ہاں. اس وقت بر صغیر کے دو عظیم خطاط ان کے والد کے مرید تھے، خواجہ غلام سدید الدین کے. ایک کا نام ہے حافظ محمد یوسف سدیدی رحمۃ اللہ علیہ، ولی آدمی. جی ہاں، پوری دنیا انہیں جانتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے تھے بیٹھک کاتبہ اندرون لوہاری دروازہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، صوفی خورشید عالم خورشید رقم مخمور سدیدی ان کا نام تھا. اور بہت ہی وہ مرکز تھا بیٹھک کاتبہ، علماء اور مشائخ، بہت لوگ اہل علم بیٹھتے تھے. تو یہ دونوں ان کی خانقاہ سے وابستہ تھے. ان سے باقاعدہ انہوں نے تلمذ کیا اور خطاطی سیکھی. اگرچہ بطور خطاط انہوں نے اپنی مشق جاری نہیں رکھی، اور ان کی بنیادی وجہ شہرت خطاط ہونا نہیں بھی ہے. تو خطاطی کے بارے میں جو ان کے مضامین ہیں، اور ان خطاطوں کے بارے میں فن خطاطی کی تاریخ کے حوالے سے اور فن خطاطی پر تنقید کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. بلکہ جتنے تذکرے اس کے بعد خطاطوں کے لکھے گئے ہیں ملک پاکستان میں، ان سب نے ان مضامین سے استفادہ کیا ہے اور ان کے حوالے دیے ہیں. بات آگے بڑھ نہیں سکے گی ان مضامین کے بغیر، ان کے بغیر. جی، ان کے بغیر. وہ تذکرہ ضروری ہے. اچھا جی، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ فارسی میں زیادہ ان کا کلام مضبوط رہا، آپ کا فارسی شعبہ ہے، اردو میں کس طرح ہے؟ کیونکہ مجھے ان کی فارسی کی کتابیں یا وہ نہیں اردو کی ملی، میں پڑھ لیتا تو مجھے خود بھی کچھ اندازہ ہوتا. ایک تو ڈاکٹر صاحب میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کی اور نثر کی بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے چاندنی کا شہر. اچھا. چاندنی کا شہر ان کے خطوط کا مجموعہ ہے. بہت خوبصورت اور بہت رواں نثر. یہ باقاعدہ جن لوگوں کو لکھے اس طرح ہے یا ایک ہوتا ہے کہ لٹریری خطوط ہوتی ہے؟ لٹریری. اچھا. اچھا. خیالی. جی، خیالی.
اس کے بعد شاعری کی طرف اگر آئیں تو وہ شاعری میں حافظ شیرازی کے بہت معتقد تھے فارسی میں. اچھا تبھی وہ فعال بھی اس سے نکالتے جی تبھی فعال حافظ نکالتے تھے اور اپنے علاقے میں اس سلسلے میں مشہور تھے. فارسی کا ان کا کوئی باقاعدہ مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا. ٹھیک. البتہ ان کا کلام مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا. کچھ کلام کا حصہ انہوں نے شاخ گل میں بھی کوئی شعر ان کا خوبصورت ایک دو سنائے. جی اردو کے ان کے اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک فارسی ہے چونکہ پہلے فارسی کی بات ہو رہی ہے. دل شوریدہ مارا مگو پان کہ من ہم گفتم ہو حاصل نیامت. سبحان اللہ. کہ ہمارے شوریدہ دل کو کوئی نصیحت وغیرہ نہ کرو کیونکہ میں بہت نصیحتیں کر چکا ہوں اور اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ وہی اثرات جو فارسی کی کلاسیکی غزل کے اور فارسی کے جو عرفانی اصطلاحات کے استعارات ہیں وہ سارے لے کے آئے اردو شاعری میں. اسی روایت کو میں شعر سناتا ہوں. سویرے سویرے تجھے دیکھ لینا سبحان اللہ ہزاروں برس کی عبادت سے بہتر. اور جنت میں ایک شان سے داخل ہوا نظام ہاتھوں میں اس فقیر کے دامن علی کا تھا. بہت غیر معمولی اہل بیت سے وابستگی، بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے. اور جدید جو غزل ہے، جدید غزل کے اعتبار سے ان کے بعض اشعار بہت بلند پائے گئے ہیں جدید ترین غزل کے. مثلاً جی وہ ایک بات جو تم کہتے کہتے کہہ نہ سکے، اس ایک بات کا اب تک سرور مجھ کو ہے. تو اردو شاعری میں وہ بہت بلند پایا. تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے. جی شاعری پہ بات آ گئی. کل کسی کے کوچے میں پھرتا تھا نظام الدین. کل کسی کے کوچے میں پھرتا تھا نظام الدین، اب کسی کی چوکھٹ پر سر دھرے پڑا ہوگا. واہ 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 واہ. تو نظام الدین صاحب کے یہاں شاخ گل. تو ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جدید اور قدیم کا ایک امتزاج ہے. اچھا اس کے ساتھ غازی صاحب ان کے ہاں یہ بڑی بات اہم ہے کہ وہ ایک صاحب مطالعہ تھے اور میں نے ان کی لائبریری میں جدید تر شعراء کے کلام دیکھے ہیں. وہ خود غزل انہوں نے نظم نہیں کہی، آزاد نظم انہوں نے اس زمانے میں جب یہ نظم شروع ہوئی ہے. یہ بیماری بعد میں آئی ہے. جی ہاں مجھے تو 1930 سے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جو ہے لیکن ان کی لائبریری میں، ان کے کتب خانے میں نون بن راشد، مجید امجد اور ضیاء جالندھری اور ان تمام کی کتابیں جو ہیں ان کے کتب خانے میں موجود تھیں. لیکن وہ اس قدیم روایت کے ساتھ وابستہ رہے اور اس میں انہوں نے جدت کی جو ہے وہ آمیزش کی. نئے موضوعات، ایک تو ان کے اپنا عرفانی جو لب و لہجہ ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے ہاں رمز ہے، علامت ہے، ان چیزوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ہاں تشبیہات، استعارے جو ہماری اس روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میر کا ان کے ہاں انداز جو ہے وہ عشق کے اندر جو ڈوبا ہوا ایک شخص ہے جو اپنی ذات کو بھول گیا ہے، جس نے اپنی نفی کر دی ہے، یہ ان کے ہاں. پھر غالب کی فکر انگیزی. اچھا ان کی نثر کے اندر غازی صاحب یہ آپ نے حافظ کی فعال کی بات کی ہے، یہ واقعی ان کے ہاں بہت زیادہ اہم بات ہے کہ وہ حافظ کے دیوان سے فعال نکالا کرتے تھے اور وہ صحیح بیٹھتی بھی تھی اور اس کی جو تشریحات اور توجیحات فرماتے تھے اور تعبیرات کرتے تھے، اس پر انہیں اور ان کے احباب کو بہت اعتقاد تھا اور کئی اکابر لوگوں نے بھی ان سے فعال جو ہے مجید امجد کا ایک شعر لگتا ہے ان کی شخصیت پہ بڑا منطبق ہوتا ہے. ایسے کر کے نا لاء میں ایک ٹرم ہے کہتے ہیں آن آل فورس. یہ گاؤں میں چارپائی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر پھر چارپائی، اس کے پھر دو چارپائی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آن آل فورس، جو بالکل این فٹ آ جائے. چار پائے کہ جن کے خون سے نکھر رہی ہے یہ سر سبز میشکیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے. سبحان اللہ. یہ مجید امجد کیا کہنے. اس میں میں یہ جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گا اس بات میں دیوان حافظ کی فعال میں سے. ان ساری باتوں کے باوجود اگر ہم دیباچہ والمعظم پڑھیں تو خود انحصاری کے پہلو پر انہوں نے بہت توجہ دی ہے. اور اس کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اپنی قوتوں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور خود انحصاری کرنی چاہیے
اور دیباچہ والمعظم تو اس بات پر بنیاد کرتی ہے اور اس بات پر اس کی اساس ہے کہ ہمیں خود آگے بڑھنا ہے، اور شروع میں تو غالب سے بہت متاثر رہے اور ہمیشہ ہی رہے، اور شعر ناب میں بھی اردو شاعری میں سے اگر کسی کا انتخاب ہوا ہے تو غالب ہیں۔ لیکن غالب بندہ تو بہت، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ابھی میں جب یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ بھی موجود تھے جی، ڈاکٹر نظامی صاحب سے اور ڈاکٹر شعیب سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب یہ فوت ہوا نا مرزا غالب، جی، تو جو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ تھے، میں تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا، کیونکہ وہ حضرت غلام علی دہلوی اور آگے ان کے جو سلسلے کے لوگ تھے ان کے خلیفہ تھے اور باقاعدہ صوفی تھے نواب شیف، اور ان نے ان کے بارے میں ایک شعر کہا اور کمال کر دیا۔ اس نے کہا غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مدان نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق، 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ کیا بات ہے جی، کیا تاریخ نکالی ہے، یہ بڑے لوگ تھے جی، غالب سے متاثر ہوتے تھے لوگ، اس کی وجہ غالب صوفی بھی تھا ایک۔ جی 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 جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ غالب کا خود جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی دفن ہونا اور اس کے احاطے میں دفن ہونا، اور پھر جو ان کے خطوط سے جو چیز ہمیں ملتی ہے غالب، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان غالب جو تھا اس کا ہر شعر جو ہے اس کی تصحیح کی ہوئی ہے، وہ تو ایک صوفی تھا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب یہ انفارچونیٹ رہا، مجھے بریک کے لیے جانا ہے، یہ بات بعد میں ہم مکمل کریں گے، لوگوں کو پورا غالب کا بھی تعارف نہیں ہے۔ یہ جو روحانی پہلو تھا یہ ہمارے لوگوں کا چھپا رہا ہے، اور ہماری تاریخ میں دیکھیں نا، خود حضرت جو تھے پروفیسر صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن جتنا ان پہ کام ہونا چاہیے تھا غلام نظام الدین صاحب پہ وہ ہم نے نہیں کیا، لیکن مجھے ان کا نام بڑا متاثر کرتا ہے۔ دیکھیں نا اس میں بھی ادب کا پہلو ہے، غلام نظام الدین، خواجہ نظام پاک کے حوالے سے ہی ہے نا، بلکہ وہ کہتے تھے ہم خاندان غلامہ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ناظرین اکرام، مختصر سی بریک، ہم حاضر ہوتے ہیں، اور یہ گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں پوری ہماری بر صغیر کی جو شعری روایت، روحانی روایت ہے، یہ آج اس کے امین میرے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ ساری تاریخ سمٹ کے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو اس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ڈاکٹر نظامی صاحب جی، مجھے سراج منیر یاد آ رہا ہے۔ آج آپ کے والد صاحب کی یہ بھی کرامت ہے کہ مجھے بڑے بڑے لوگ یاد آئے، ایسے میرے سامنے تھا کہ جیسے رات 2 بجے سے لے کر صبح تک، سوائے وہ جو اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا، ایک فلم چل رہی تھی میرے سامنے، بالکل ایسے میں دیکھ رہا۔ سراج منیر ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، ادب میں نے حضرت میں بہت دیکھا جی بہت زیادہ۔ غلام نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں بزرگوں کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا، یہ درست ہے جی۔ اپنے اساتذہ کا ادب، اچھا، عمر سے بڑوں کا ادب، تمام مزارات مشائخ پر وہ حاضر ہوتے رہے پاکستان میں، اور افغانستان بھی حاضر ہوئے، ہرات اور غزنی وغیرہ اور کابل میں، سبحان اللہ۔ تو ان کا معمول رہا کہ ننگے پاؤں حاضر ہوتے تھے مزارات پر، جو احاطہ مزار ہوتا تھا اس میں کبھی جوتوں سمیت داخل نہیں ہوئے۔ پاک پتن شریف میں، داتا دربار میں، دربار حضرت میاں میر میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی محبت تھی، اور قافلوں کے قافلے لے جاتے تھے کھڑی شریف، اور حدود کھڑی شریف میں جوتوں سے فارغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو میری نسبت پتہ ہے؟ جی بالکل، وہ محبت تو اوپر روحیں جب ملی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ تو سلسلہ چلتا ہے، ہم ان کے نہال ہیں۔ جی میاں صاحب، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بزرگوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت میں سے خواتین کا اسم گرامی آپ کی زندگی میں کبھی زبان پر نہیں لیا، ہمیشہ کسی نہ کسی نسبت سے ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مثلا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی لینے کے بجائے کہتے تھے خاتون جنت، یا حضرت علی کی زوجہ محترمہ، یا حضرات حسنین کی والدہ ماجدہ۔ تمام خواتین اہل بیت کا نام نہیں لیتے تھے، ہمیشہ نسبت کے حوالے سے تعارف کرواتے تھے، یعنی ادب کے سلیقے، قرینے، ان کی نفاست، نزاکت کمال ہے، اور ہمیشہ باوضو
اہل بیت کا نام لیتے تھے اور آخری عمر میں تو آنکھوں سے بھی وضو شروع کر دیتے تھے جو ہی نام آتا تھا تو۔ واہ واہ، ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں جناب آپ کا ایریا ہے جی، سرگودا اور خوشاب ایک ہی تھے پہلے؟ جی بالکل جی۔ اچھا میرا سر سوال یہ تھا کہ صاحبزادہ غلام نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی معاشرے میں انسانیت کے حقوق کے بارے میں کوئی تصانیف کی ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ لکھا ہے؟ ابھی پوچھتے ہیں جی، ابھی پوچھتے ہیں جناب۔ جی میں عرض کر دوں سوال کا جواب۔ انہوں نے براہ راست اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا، البتہ جتنی ان کی تصانیف ہیں ان میں ضمنی طور پر خصوصاً هو المعظم جو انہوں نے اپنے اجداد کا تذکرہ لکھا اس کے دیباچے میں، اور اس کے دیباچے کو پھر پھیلا کر جو الگ سے شائع کیا اس میں ساری انسان دوستی اور انسانیت کے احترام کا ذکر ہے اور خدمت خلق۔ یہیں عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنی زرعی زمین میں سے 6 کنال، بہت ہی زرخیز زمین ہے، بہت قیمتی زمین ہے، وہ ڈونیٹ کر رکھی ہے فلاح کے لیے، اور اس میں ایک کمیونٹی سینٹر قائم ہے جو بہت زیادہ فعال تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ جاری ہے اس میں خدمات۔ یہ سارے صوفیاء کرام جو تھے مخلوق کی خدمت ہی تو سارا ان کا شعار رہا۔ انہوں نے عملاً جو خدمت انسانیت کی ہے اس کی میں کچھ مثالیں عرض کروں گا۔ جی ہمارے گاؤں سے ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کے علاقے سے کال بہت آ رہی ہے۔ اچھا جی جی السلام علیکم۔ جی 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 قاضی بول رہا ہوں جی جی قاضی صاحب فرمائیں۔ آپ اپنا ٹی وی بند کریں گے تو آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب تک صحیح پہنچے گی اور پھر آپ کے سوال کا جواب دے سکیں گے ہم۔ جی نہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جی جی تو جو ہمارے گاؤں سے سرگودا بسیں جاتی تھیں ان میں سے جو پہلا ٹائم عرف میں چلتا تھا وہ اذان فجر کے وقت تھا، تو سردیوں گرمیوں میں ان ڈرائیوروں کا، ان کنڈکٹروں کا ناشتہ ہمارے گھر سے جاتا تھا بلا ناغہ۔ بسا اوقات وہ خود پریشان ہو جاتے تھے کہ جی ابھی ہم سونے دیں یار، آپ وہ گرما گرم پراٹھے ساتھ میں حسب توفیق کوئی سالن یا دہی یا اچار اور چائے، مستقل معمول رہا یہ، بہت بڑی بات۔ جی ہاں، گاؤں سے باہر ایک بزرگ رہتے تھے، غریب آدمی تھے، معذور تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کا نام تھا بابا وریام۔ اب بھلوال جاتے تھے کالج جانے کے لیے، آتے جاتے اس کو نذرانہ، جاتے ہوئے بھی نذرانہ، واپسی پر بھی بابا وریام کو، بابا وریام کو، اور 2 کلومیٹر ہے وہ گھر سے، آدمی دوڑ رہا ہوتا تھا بابا وریام کے لیے ہمیشہ۔ اس کے بعد گھر آ کر پھر ہماری والدہ سے کہنا کہ چائے بنا دیں، ناشتہ بنا دیں، کھانا بنا دیں، جاؤ بھائی کسی کی ڈیوٹی ہے جا کے بابا وریام کو دے آؤ۔ یہ کالر لے لیں، یہ بابا وریام کے گاؤں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی سوال؟ مختار بھٹی عرض کر رہا ہوں جی، راول پنڈی سے۔ جی بھٹی صاحب فرمائیں۔ جی مجھے نظام الدین صاحب کا 3 سال میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے راول پنڈی میں، جب یہ ادھر پروفیسر تھے گورنمنٹ اسناد کالج میں، حشمت کالج میں۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ جی ہاں، تو بہرحال یہ ہے کہ کیسا پایا آپ نے ان کو، کیسا پایا؟ 3 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ بس میں عرض کر رہا ہوں کہ بس کمی پوری نہیں ہو رہی اب تک، اب تک کمی پوری نہیں ہو رہی۔ واہ 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 واہ، دیکھیں جی کیسی بات کر دی انہوں نے کہ جو گیا ہے بڑے لوگوں میں سے ان کی وہ نشست خالی ہے۔ یہ تو حضور انہوں نے تو 3 سال گزارے ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جس آدمی نے ان کے ساتھ ایک نشست کر لی ہے وہ ان کے سحر سے نکل نہیں سکتا۔ واہ واہ، غازی صاحب وہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے زندگی پر سواری کی، زندگی کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا۔ یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ فاتح عالم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ تو آپ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی کبھی تنخواہ پوری کی پوری وصول کی اور لاہور آئے اور کتابیں ساری تنخواہ کی خرید کے واپس چلے گئے، پھر تو ہماری کامن بات ہے، پھر کچھ دن بیٹھ کے ان کو پڑھ لیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ جی 3 دفعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا گھر کے صحن میں، اس میں ظاہر ہے جو فرنیچر اور جو برتن، ظاہر ہے ایک فقیر آدمی کے گھر میں کتنا ہوتا ہے، لیکن وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے اپنی زندگی میں 3 دفعہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں کو کہا لے جاؤ۔ اچھا اس کے علاوہ تنخواہ مقرر تھی، اناج لوگوں کے لیے مقرر تھا، وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔
ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. ادھر تنخواہ آتی تھی, غلام نظام الدین کی تنخواہ نہیں آ رہی, ان کی تنخواہ آ رہی ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی غازی صاحب؟ اس آدمی نے اپنی زندگی میں 2 جوڑوں کپڑے اور 2 جوڑے جوتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا. سبحان. اور جب ان کا وصال ہوا ہے تو یہ عجیب پیر ہے, عجیب صوفی ہے, جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. 1 روپیہ بھی نہیں تھا. 1 روپیہ بھی نہیں تھا, جیب خالی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. ہیلو. جی سر, میں فیصلہ آباد سے خالدہ بات کر رہی ہوں. جی میں یہ نظام الدین کے حوالے سے نا ایک شعر عرض کرنا چاہ رہی ہوں. جی بسم اللہ, ارشاد فرمائیں. جی سر, وہ شعر یہ ہے کہ فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے. ہاں, فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ دیکھیں نا جو انہوں نے ابھی بات فرمائی کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دینا, اور یہ سادگی ان کی آخر تک قائم رہی. ایسا ہی ہے. آخر میں انہوں نے عملاً جو ان کے آخری زمانہ ہے اس میں صرف 2 لباس ان کے پاس رہے, اور 2 جوڑے جوتے بھی شاید رہے ہوں. اس کے بعد تو صرف 1 جوڑا جو ہے وہ سارے خاندان میں اب تک علمی روایت جو ہے وہ جاری ہے. یہ کم بات ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں, علم بس وہاں بڑوں تک ختم ہو گیا, آگے جہالت شروع ہو جاتی ہے, آگے بالکل کوئی علمی روایت جو وہ حسین یا سلسلۃ الذہب ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یہ کتنے 2 PhD اس وقت بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, اور بھی ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا. کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بھی تو فیض ہے بزرگوں کا. اچھا غازی صاحب, یہ میں عرض کر رہا ہوں, چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے. سیال شریف کے خانوادے سے معظم آباد شریف کو اور خانقاہ معظمی کو حضرت خواجہ معظم الدین اور ان کی اولاد کو علم بطور خاص ودیت ہوا ہے. اچھا, علم بطور خاص ان کے مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی آپ نے روایت بھی سنائی تھی, کوئی دعا جی اس طرح کی کسی نے دی تھی بزرگ. ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ معظم الدین جب سیر و سیاحت سے واپس آئے سیال شریف اپنے شیخ کی خانقاہ میں, تو کتابیں ساری لا کر وہاں پیش کر دیں. ٹھیک. اور بہت عرصہ وہاں خدمت گزاری کے بعد جب انہیں فرمایا گیا کہ اب آپ اپنے گاؤں جائیں, وہاں خانقاہ قائم کریں, تو کچھ کتابیں ان میں سے ساتھ دی گئیں. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, کافی عمر ہو گئی تھی, اور غیر شادی شدہ ہوں, اولاد نہیں ہے, میں نے ان کتابوں کا کیا کرنا ہے, یہاں سیال شریفی میں رہیں, لوگوں کے کام آئیں گی. تو ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ کتابیں لے جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے پڑھانے والا, جھاڑ پونچھ کرنے والا دیے رکھے گا. تو عجیب بات ہے, 150 سال سے الحمدللہ آپ کے خاندان میں پڑھے لکھے لوگ, اور ہم تو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں اپنے افراد خاندان میں سے. بہت نیک اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ انہی بزرگوں کا کمال ہے اور ان کی کرامات میں سے ہے بلا شک و شبہ. جی کون صاحب, السلام علیکم. سر وعلیکم السلام, محمد مسعود عرض کر رہا ہوں سر, چشتیہ شریف مگیشی سے. جی ماشاءاللہ, میاں منیر مغیروی کے گاؤں سے ہمارے دوست ہیں. جی میرے وہ انکل ہیں, آپ کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں. اچھا, میاں درویش آدمی ہے. میرے تو ہاتھوں میں, مجھ سے وہ جونیئر تھے میاں منیر, اور وہ جوانی میں بھی درویش آدمی تھا, پکا صوفی تھا میاں منیر. ہو تو میرا سلام عرض کیجئے گا. جی سر وعلیکم السلام, بڑی مہربانی. جی اب یہ تھی سر, یہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے اردو ادب میں بہت کام کیا ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے نا وہ اردو ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے. ان کے اور غالب صاحب کے اور حضرت اقبال صاحب کے کوئی آسان جو انٹرسٹڈ ہیں وہ بندے کو یہاں پہ بتا دیتے کہ بندے نوجوان نسل ان کے قریب ہو جاتی ہے. اردو سے نہیں دور ہو رہی, ادب سے بھی دور ہو رہی ہے. صحیح بات. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو مجھے خیال آتا ہے, یہ جو ہم بزرگوں کی اولاد ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں, تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. بہت زیادہ. دیکھیے اخلاف کا کردار جو ہے, میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں, اخلاف کا کردار جو ہے یہ اسلاف کی عظمت پر دلیل ہوتا ہے. ایسا ہی. اگر ہماری کمزوریاں کچھ ہوں گی تو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے ہمارے بزرگوں پہ جائے. بالکل. ہمیں تو ہر وقت چوکس, بہت زیادہ ذمہ داری. جی بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے کہ پھل اپنے درخت کی اور اپنے بیج کی پہچان ہوتا ہے. ہم جو کوتاہیاں کریں گے وہ ساری کی ساری ہمارے اسلاف کے کھاتے میں پڑیں گی کہ جی کس گھر کی تربیت لے کر یہ آ رہے ہیں, یہ گل کھلا رہے ہیں.
تو جو مشائخ اور علماء اور فضلاء کی اولادیں ہیں ان پر تو دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہی کوشش کی, جتنے بھی انہوں نے مضامین لکھے, رائج خانقاہی نظام کا جائزہ لیا, اس کے بہت ساری خوبیاں بیان کیں اور خامیوں کی نشاندہی کی. تنقید کرنے والا ناپسند بھی کیا جاتا ہے, چنانچہ اس نوعیت کے مسائل بھی ہوئے. وہ کبھی کبھی میں اور آپ بھی اس طرح کی جراتیں کرتے رہتے ہیں. ایک سوال ہم روز پوچھتے ہیں جی اپنے ناظرین سے, جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, آج کا سوال ہے قرآن مجید کی کل منزلیں کتنی ہیں؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف موضوعات پر تصانیف کی کل تعداد 22 ہے, اور درست جواب دیا جس خوش نصیب نے, ان کا نام ہے شاہد عباس صاحب, ان کا راولپنڈی سے تعلق ہے. شاہد صاحب آپ کا گفٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پہنچا دیں گے. اچھا جی ڈاکٹر شعیب صاحب, اصاغر نوازی میں نے بہت دیکھی ہے بزرگوں میں, جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے ان کے بارے میں بھی جو پڑھا ہے کہ جو ان سے جونیئر بھی تھے ان کے ساتھ بے پناہ شفقت اور فلاں. اور ڈاکٹر نظامی پکڑا گیا, مجھے فوری یاد آ گیا. کالج میں بھی ان کے ٹیچروں نے شکایت کی کہ یہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں. پھر یونیورسٹی آئے ان کے والد صاحب, تو وہاں بھی انہوں نے کہا. میں آج سوچ رہا تھا وہ ہوتے تو تیسری شکایت میں بھی کچھ کرتا ہوں. صحیح ہے, بالکل. ابھی حضور آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ ان پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, بلا شبہ نہیں ہوا. البتہ کچھ نہ کچھ کام اس سلسلے میں ہوا. ان کا اپنا اتنا کام ہے, ان کا اپنا کام. اس کے علاوہ ایم اے لیول پہ ایک تھیسز ہوا ان کی شخصیت اور احوال و آثار پہ. ایم فل کا ایک تھیسز ہو رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ 500 اوراق پر مشتمل شبی ایک رسالہ, 6 ماہی رسالہ, اس نے خصوصی نمبر چھاپا تھا. ماشاءاللہ, بہت ضخیم نمبر تھا وہ. آپ پروفیسر صاحب اہلیہ نے بھی کوئی کام کیا حضرت پہ؟ جی, وہ کیا ہے؟ آپ کی تمام جتنی کتب ہیں ان نثر کی, اس میں سے انتخاب کیا نثر پاروں کا. نگارش کے نام سے اس کی 1998 میں اشاعت ہوئی. اچھا, اور بہت خوبصورت انتخاب ہے. یہ کتاب ہے نگارش, یہ کتاب ہے نگارش کے نام سے. اور شبیہ کی جو بات ہوئی ہے یہ A4 سائز ہے, اور اس کی اگر کتابی تشکیل کی جائے تو یہ 1000 صفحات پر محیط ہے. اچھا, اور اس میں ہمارے ملک عزیز کے بڑے لکھنے والوں نے مضامین لکھے, ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر کئی لوگوں نے, اور شخصیت کے اعتبار سے اور علم و فن کے اعتبار سے, فکر و فن کے اعتبار سے 1000 صفحات پر جو ہے اس میں کوئی 50 سے زائد لوگوں نے مضامین لکھے. اور اس کی اشاعت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کہ اتنے ہی صفحات اور جو ہے وہ منتظر اشاعت تھے. اچھا, تو یہ ایک خاص جو ہے وہ پہلو ہے. اس کے علاوہ ہماری خود اپنی یونیورسٹی میں اس وقت 2 موضوعات جو ہیں وہ زیر غور ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نثر کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے, بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, اور شعیب صاحب بھی جو اب جیسی بات کر رہے ہیں, اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ ان کا اپنا گمنام طلبی ہے, ان کی شہرت سے گریز ہے, اور یہ ان کے صاحبزادگان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کتابیں جھاڑنے والے, تو یہ شاید سب سے بڑے نمائندہ ہیں ڈاکٹر معین نظامی صاحب اس حوالے سے کہ وہ کتابوں کی حفاظت کرنے والے. تو لیکن ان کی نثر کا غازی صاحب اگر جائزہ لیا جائے, خصوصاً هو المعظم, دیباچہ هو المعظم اور چاندنی کا شہر, تو ہمارے عہد کے جو بڑے لکھنے والے ہیں ان سے کسی طور بھی وہ کام نثر نہیں ہے. اگر میں ڈرتے ہوئے کہوں کہ مختار مسعود کے پائے کی نثر ہے, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ میں اس وقت ایک چھوٹی سی بات, مسعود بڑے آدمی ہیں اس دور میں, اس میں کوئی شک نہیں. ایسے میں نے جی حیات اللہ سنبل اور مختار مسعود, جی 2 آدمی دیکھے ہیں CSP کلاس میں جن کا کوئی جواب نہیں. میں کئی دفعہ بچوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے, کہ بڑے آدمی پھر ملیں گے نہیں, ٹھیک بات, تو ان کو مل لو جا کے. صحیح بات ہے جی, ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو دیکھو, اس سے مل لو تو یہ کہنا کہ حسین تھا. سبحان اللہ, یہ بڑے لوگ ہیں, ان سے ملنا چاہیے, اور ان سے مل کے ہماری جو نوجوان نسل اس کو پتہ چلے گا بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات اس میں, ایک تو یہ اس تسلسل میں کہ جیسا آپ نے فرمایا, میں نے ایم اے کرنے کے بعد مختار مسعود صاحب سے ملا تھا, اسی حوالے سے جو ہے میری تو بہت بہت ملاقاتیں, اچھا, اور میرے بیٹے انس کی شادی اور اسامہ کی شادی میں بھی وہ تشریف لائے. غازی صاحب میں نے 1996 میں بھلوال شریف کالج جوائن کیا, میرا پہلا تقرر ہے اس حوالے سے.
اور سب سے زیادہ جو عرصہ ہے غلام نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گورنمنٹ کالج بھلوال ہی ہے. ٹھیک. تو آپ ان کے براہ راست شاگرد رہے؟ جی نہیں، میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ 1995 میں ان کا وصال ہوا 8 جولائی کو، اور میں نے فروری 1996 میں یہ کالج جوائن کیا. اچھا. میں نے تقریباً 1.25 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا ہے. بھائی صاحب آپ یقین کیجئے کہ میں آج تک اس حسرت میں مبتلا ہوں کہ کاش میں ان سے ملا ہوتا. اچھا، لوگوں سے لوگوں سے. اور میں ایک کرامت اسے کہنا چاہیے کہ میں نے جو 1.25 سال کا عرصہ گزارا، آپ تو اس میدان کے آدمی ہیں، آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیسرے دن چوتھے دن کسی کے پردہ کر جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. میں نے 1.25 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا جس دن ان کا سٹاف روم میں ذکر نہ ہوا ہو. انسانیت کے حوالے سے بات ہوئی تو جب اس شمارے پر کام ہو رہا تھا شبیہ کے حوالے سے، تو وہاں کے میں اساتذہ سے بھی ملا، اور وہ جو ملازمین ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے ان کی تعریف نہ کی ہو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے شعیب صاحب کہ وہ دوسروں کی تنخواہ آیا کرتی تھی، تو وہاں لوگ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی سوال کرنے والا ہے تو بعض اوقات جو کچھ جیب میں ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کے حوالے سے ادب کی بات. ڈاکٹر معین نظامی کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے. سبحان اللہ. ایسی یادیں ہیں، ایسی یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. واہ ناصر کا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. بھائی صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ادب کے حوالے سے، اور انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے تو خاص طور پر کبھی نام نہیں لیا. اور ایک واقعہ ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے کلاس میں، ایک تو وہ رسمی اور روایتی اساتذہ میں سے اس طرح سے نہیں تھے جیسے آج، ایک فاصلہ نہیں تھا ان کے ہاں، اور ایک دوستانہ اور بے تکلفی کی فضا جو ہے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، بچوں کی طرح، بالکل بچوں کی طرح، اور بچے بھی ایسے جن کے ساتھ دوستی کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو کمیونیکیشن گیپ جو ہے آج آ گیا ہے وہ نہیں تھا ان میں. تو ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں آج آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. تو پھر خاموش ہو گئے اور کہا کہ اچھا پھر اس کو، اور اگلے دن وہ واقعہ سنایا. تو طالب علم نے پوچھا کہ حضور کل آپ نے، فرمانے لگے کہ کل وضو نہیں تھا، کل وضو نہیں تھا، اور اہل بیت کی خواتین کا نام تو کبھی لیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کب اس دل بیتاب سے ہے اتنی توقع، کب اس دل بیتاب سے ہے اتنی توقع، لے نام کوئی تیرا تو یہ آنکھ نہ چھلکے. حج صاحب کا شعر ہے. ذکر ہم بالکل دوستوں کی گفتگو محفل میں کر رہے ہیں، اور بالکل سماجی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حسن کے متلاشی ہونے کی، لیکن جو ہی اہل بیت کا ذکر آیا تو آنکھیں چھلک پڑی. بات کہیں کی ہو رہی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو آیا ہی تھا، خیال کے آنکھیں چھلک پڑی. آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے. جی پروفیسر مولا بخش تمیمی، کمال کی بات تھی جی. اولیاء کا ذکر آنا، اہل بیت اطہار کا ذکر آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، تو پھر آپ سمجھے نا جی کہ بس آنکھوں کا وضو شروع ہو گیا. میں حضور یہی عرض کرنے لگا تھا کہ آخری سالوں میں، آخری چند سالوں میں تو حالت یہ تھی، مکہ کا نام آیا ہے، گریا، مدینہ کا نام آیا ہے، صحابہ کا ذکر آیا ہے، مرد مومن کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. ہنستے ہنستے اتنے شگفتہ مزاج تھے، اور ہنستے ہنستے گریا تاری ہو گیا. اب تو دور زوال ہے اور ہم یہ ادبار سے گزر رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کبھی ہماری یہاں ہوتے ہیں نا ڈسکشن، تو ظاہر ہے آنکھیں چھلک جاتی ہیں. ہماری تربیت ایسے ماحول میں اس پہ بھی لوگ معترض ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے لوگ ناآشنا ہیں. یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی پروفیسر بہت شکریہ. ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. اگر کسی شخص کو برس کا مرض لاحق ہو تو وہ ایام 20 یعنی چاند کی وہ جو 3 تاریخیں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام المجیدو کا کثرت سے ورد کرے. انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو وہ آپ پڑھیں، اور باوضو اس کو پڑھنا ہے. آخر میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، علم جتنا عمل کرنے سے بڑھتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں بڑھتا،
اور بہترین علم وہ ہے جو انسان کو راہ ہدایت پر لے جائے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ اللہ کریم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور وہ جو میں جوہر ایمان کہتا ہوں اس کو اپنے سینوں پہ نقش کر لیں، کیونکہ یہ اگر آپ کے سینوں پہ نقش ہوگا قبر بھی اور حشر بھی بالکل بڑے آرام سے گزر جائے گا، کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔